دیکھیے ایک پارٹی کے دوران بھرے مجمع میں ایک عورت سے کسی نے پوچھا ڈز یور ہسبینڈ میک یو ہیپی؟ کیا تمہارا شوہر تمہیں خوشی دیتا ہے؟ کیا وہ تمہیں خوش رکھتا ہے؟ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ اس عورت کے شوہر سمیت تمام لوگ اس عورت کے جواب کے منتظر تھے، اور اس کا خامد، اس کا ہسبینڈ بہت پر اعتماد تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیوی مثبت جواب دے گی، پازیٹیو جواب دے گی، کیونکہ جب سے ان کی شادی ہوئی تھی اس کی بیوی نے کبھی بھی ناخوشی اور پریشانی کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ لیکن اس کی بیوی کے جواب نے پارٹی میں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا جب اس نے کہا کہ نہیں، مائی ہسبینڈ ڈز ناٹ میک می ہیپی، میرا شوہر مجھے خوش نہیں رکھتا۔ اب اس کی بیوی کا جواب سن کر شوہر کو بھی شدید دھچکا لگا کہ میری ہمیشہ خوش رہنے والی، کبھی شکوہ نہ کرنے والی بیوی نے ایسا جواب کیوں دیا؟ پارٹی میں موجود سارے لوگ حیرت بھری نگاہوں سے کبھی شوہر کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس کی بیوی کو دیکھ رہے ہیں۔ بیوی نے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس نے کہا کہ میرے خاوند نے مجھے کبھی خوشی نہیں دی، اور مجھے خوش کرنا اس کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے ممکن ہے۔ اس نے کہا کہ میری خوشی اور اداسی کا دار و مدار میرے شوہر پر نہیں، مجھ پر ہے۔ میری خوشی کا تعلق میری ذات سے ہے۔ خوش رہنا یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میرا اپنا انتخاب ہے، قطع نظر اس کے کہ مجھے زندگی میں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگر میں اپنی خوشی کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتی ہوں، اور اگر وہ میری توقعات پر پورے نہیں اترتے، تو یقیناً مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا کہ زندگی میں مسلسل حالات بدلتے رہتے ہیں، آپ کے دوست بدلتے رہتے ہیں، آپ کے مالی حالات بدلتے رہتے ہیں، آپ کے جسم میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، آپ کی صحت میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور ذہنی صحت میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ کے آفیسرز بدلتے رہتے ہیں، آپ کا باس بدلتا رہتا ہے، دنیا بھر میں ہمیشہ تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، میری خوشی کا تعلق خارجی حالات سے نہیں ہے۔ خوش رہنے کا فیصلہ میں نے خود کیا ہے کہ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں خوش رہنا ہے، کیونکہ قدرت نے میری خوشیوں کے خزانوں کی چابی میرے ہاتھ میں دے رکھی ہے۔ میں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشیاں تلاش کر کر کے اپنے دل میں موجود خوشی کی کیفیت کو ایکٹیو رکھنے کی ایسی مشق کر لی ہے، ایسی پریکٹس کر لی ہے کہ اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خارج میں حالات کیسے ہیں۔ میرے پاس بڑا گھر ہے یا چھوٹا گھر ہے، مہنگی گاڑی ہے یا سستی گاڑی ہے، میں غریب ہوں یا امیر ہوں، گھر میں تنہا ہوں، اکیلی ہوں یا فیملی کے ساتھ ہوں، ہالیڈیز پر جا سکتی ہوں یا گھر میں رہنے پر مجبور ہوں، میری حالات کا میری خوشی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز، خارجی حالات میری خوشی مجھ سے نہیں چھین سکتے۔ Since I have practiced happiness and I have learned the art of keeping myself happy, now it's my personal decision to be happy۔ اس نے کہا کہ آج میں شادی شدہ ہوں تو بھی خوش ہوں، لیکن جب کل سنگل تھی تو اس وقت بھی خوش تھی، کیونکہ خوش رہنے کا فیصلہ میں بہت پہلے سے کر چکی ہوں، اور خود کو خوش رکھنا اسے میں اپنی ذمہ داری سمجھتی ہوں۔ اور جہاں تک میرے شوہر کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک عظیم انسان ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور خوشیوں کے اسباب مہیا کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق وہ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن میری حقیقی خوشی کا تعلق چونکہ میرے اپنے دل سے ہے۔ خود کو خوش رکھنے کا فیصلہ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اور یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ یہ بوجھ نہ میں اپنے شوہر پر ڈالنا چاہتی ہوں اور نہ ہی دنیا کے کسی اور انسان پر ڈالنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خوش رہنا یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے۔ اپنی خوشیوں کا کنٹرول کبھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں، نہ کسی انسان کو، نہ زندگی کے بدلتے ہوئے حالات کو، اور نہ ہی کسی مادی چیز کو، کیونکہ یہ ایک قسم کی غلامی ہے۔ جس طرح آپ خود کسی کی غلامی قبول نہیں کر سکتے، تو اپنی خوشیوں کو کسی کی غلامی میں کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کی خوشیوں کا فیصلہ دوسرے لوگ کر رہے ہوں یا آپ کے حالات کر رہے ہوں تو کیا یہ غلامی نہیں ہے؟ آپ کی خوشیاں نہ کسی انسان کی غلام ہیں، نہ زندگی کے حالات کی غلام۔ حالات جیسے بھی ہوں، آپ کی خوشیوں کا تعلق آپ کے دل کی سکرین سے ہے، اور آپ کی خوشیوں کا ریموٹ کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اسے سنبھال کے رکھیے گا، یہ کبھی کسی اور کو نہ دیجیے گا، اور خوش رہنے کی پریکٹس کرتے رہیے گا۔ جتنی پریکٹس کریں گے اتنی ہی مہارت حاصل ہوگی۔ ان شارٹ لیکچرز کے ذریعے ہم آپ کو مزید ٹپس بتاتے رہیں گے۔ اچھا، یہاں کسی کے ذہن میں یہ کنفیوژن بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر خوشی کا تعلق انسان کے اپنے دل سے ہوتا ہے، خارج سے نہیں ہوتا، تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو خوشی دو؟ کوئی خارج سے کسی کو خوشی کیسے دے سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے، خوشی کی اصل جگہ انسان کا دل ہی ہوتا ہے۔ یہ خزانہ آپ کے دل کے اندر ہی موجود ہے۔ خارج سے انسان کے دل کے اندر موجود خوشی کی کیفیت کو ایکٹیو کرنے کے اسباب اور محرکات بھیجے جاتے ہیں،
جب بھی ہم ان لیکچرز میں یہ کہیں گے نا کہ لوگوں کو خوشی دو، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ لوگوں کے دلوں میں موجود سوئی ہوئی خوشی کو بیدار کرو، اسے جگاؤ۔ دل میں پہلے سے موجود خوشی کو متحرک کرنے، ایکٹیو کرنے یا ٹریگر کرنے کے لیے خارج سے اسباب و محرکات بھیجتے رہو۔ خوشی دینے کا یہی مطلب ہے۔ اور آج کا یہ پیغام ذہن نشین کر لیجیے، اگر آپ نے ہر حال میں خوش رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی خوشی آپ سے چھین نہیں سکتی۔ بس کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دینا۔